السلام علیکم، خوش آمدید ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں۔ لسنرز، آج کی کہانی ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ ایک ایسی سچی کہانی جو سن کر آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، اور آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی ہے جو اس جگہ کے گرد گھومتی ہے جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ تو لائٹس بند کریں، ہیڈ فون لگائیں اور تیار ہو جائیں ایک خوفناک سفر کے لیے۔ لسنرز، یہ کہانی مجھے ایک ٹرک ڈرائیور نے ارسال کی ہے جن کا نام ارشد ہے۔ ارشد پچھلے 15 سال سے ٹرک چلا رہے ہیں۔ راتوں کو لمبے سفر کرنا ان کے لیے عام بات ہے، مگر ایک رات ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ بلوچستان کی ایک سنسان سڑک پر پیش آیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور سڑک بالکل ویران تھی۔ ٹرک کے ہیڈ لائٹس کے علاوہ کوئی روشنی نہیں تھی۔ ارشد نے سگریٹ کا کش لیا اور آہستہ سے بولا، آج تو راستہ بہت سنسان ہے۔ اسی دوران اس نے دور سڑک کے کنارے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ لسنرز، ارشد نے پہلے اسے نظر انداز کیا، مگر جیسے جیسے وہ قریب آئی عورت نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگی۔ ارشد کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، مگر انسانیت کے ناطے اس نے ٹرک کو روک لیا۔ کہاں جانا ہے؟ ارشد نے اس عورت سے سوال پوچھا۔ عورت نے آہستہ سے کہا، آگے، بس آگے۔ اس کی آواز بہت سرد اور عجیب تھی۔ ارشد نے دروازہ کھولا، عورت آہستہ سے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ارشد نے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ عورت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے اس کے بال خود بخود اس کے چہرے کو چھپا رہے ہوں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارشد نے اس سے دوبارہ سوال پوچھا۔ عورت نے آہستہ سے کہا، وہی جگہ جہاں سب جاتے ہیں۔ یہ سن کر ارشد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک ٹرک کے اندر درجہ حرارت بہت ٹھنڈا ہو گیا۔ سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ ارشد نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے جام ہو چکی تھی۔ پھر اچانک عورت نے سر اٹھایا اور پہلی بار اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ لسنرز، ارشد بتاتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ تھی، اور جیسے ارشد کے تو آسانی خطا ہو گئے۔ ارشد چیخ پڑا اور فوراً بریک لگائی، مگر جیسے ہی اس نے ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے فوراً ٹرک دوبارہ سٹارٹ کیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ لسنرز، ارشد بتاتا ہے، میں ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ چند منٹ بعد میں نے دیکھا وہی عورت دوبارہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔
اس بار اس نے لفٹ نہیں مانگی، بس سیدھا ارشد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارشد کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور زندگی میں پہلی دفعہ ہی اس کا پالا کسی ایسی آفت سے پڑا تھا۔ ابھی وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا، اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹرک کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز کر دی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گھنٹوں گزر گئے مگر وہ اسی جگہ گھوم رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں بار بار اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ سب ایک حقیقت تھی۔ ہر چند منٹ بعد وہی عورت دوبارہ نظر آتی۔ لسنرز، ارشد کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کسی عام چیز کا سامنا نہیں کر رہا۔ اچانک ٹرک خود بخود رک گیا، انجن بند ہو گیا اور پھر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ارشد کے کان میں ایک آواز آئی، اب تم بھی وہیں جاؤ گے جہاں سب جاتے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو گیا تھا، آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ ارشد نے زور زور سے درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، اور ارشد بتاتا ہے کہ اسی وقت جیسے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اب وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اسے بالکل نہیں اندازہ تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں سڑک کے کنارے پڑا تھا، صبح ہو چکی تھی۔ اس کا ٹرک وہاں نہیں تھا۔ وہ کسی طرح قریبی گاؤں پہنچا اور لوگوں کو ساری بات بتائی۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹا تم جس سڑک پر تھے وہاں کئی سال پہلے ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور وہیں مر گئی تھی۔ تب سے وہ ہر رات کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور جو بھی آج تک اس کے ساتھ کیا واپس نہیں آیا۔ ارشد نے لرزتے ہوئے پوچھا، مگر ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے جو لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں؟ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ لسنرز، ارشد آج بھی زندہ ہے، مگر اس سے کبھی رات کو ٹرک نہیں چلایا گیا۔ اس نے اسی دن سے راتوں کو ٹرک چلانا چھوڑ دیا۔ اور سب سے خوفناک بات، وہ آج بھی کہتا ہے کبھی کبھی اسے خواب میں وہی عورت نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں تمہیں لینے ضرور آؤں گی۔ تو دوستوں، ارشد کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کبھی کسی سنسان سڑک پر رات کے وقت سفر کر رہے ہوں اور کوئی آپ سے لفٹ مانگے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مخلوق کوئی انسان نہ ہو۔ لسنرز، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کیا آپ اس سڑک پر جانے کی ہمت کریں گے۔ ملتی ہوں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔